بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنی اسرائیل کا شمار اس قوم میں ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ تاہم مختلف حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کے افراد نے سب سے زیادہ احکامات خداوندی کی نافرمانی بھی کی ہے، جس کی وجہ سے اس قوم پر غضب الہی بھی زیادہ نازل ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کا ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسح کر کے انسان سے بندر بنا دیا تھا۔ یہ واقعہ کس نبی کے دور میں پیش آیا تھا اور وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر بنا دیا تھا؟ تو آئیے آپ کو یہ سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق صورت مسح ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے اور بہت ہی میٹھی آواز کے مالک تھے۔ روایات کے مطابق بہت ہی تھوڑے عرصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت، علم و حکمت اور فکر و تدبر سے بنی اسرائیل کا شمار دنیا کی مہذب اقوام میں ہونے لگا تھا۔ بہت سے علاقے بنی اسرائیل کے زیر تسلط آ گئے تھے اور ایک علیشان سلطنت وجود میں آ گئی تھی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وجہ سے بڑی فراحی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل برستی رہی تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل نے احکامات خداوندی کی کلم کلا خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار فرمایا تھا اور اتوار سے جمعے تک مچھلیوں کا شکار حلال فرمایا تھا، یعنی کہ ہفتے میں ایک دن انہوں نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن دریا میں بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور باقی 6 دنوں میں کم مچھلیاں ہوتی تھی۔ اسی طرح ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تھی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند ہاؤس بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہاؤس میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور ہفتے کے دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی پسند آ گئی اور انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کر کے اتوار کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی تھے جنہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جو ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو، یہ شکار ہفتے کا ہی ہے اور یہ ہمارے لیے حرام ہے، لیکن ان لوگوں نے ان نیک بندوں کی بات نہیں مانی۔ ناظرین، اس موقع پر اس گاؤں میں 3 طرح کے گروہ بن گئے تھے، جس میں پہلے گروہ کے لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل میں برا جان کر خاموش رہے، جبکہ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ ناظرین، جب ان نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا ڈالی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا
تو انہوں نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ہاتھ کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسح ہو گئے تھے۔ جب لوگوں نے ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے رہتے تھے، مگر وہ لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان وہ کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، جبکہ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گروہ جو دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کا تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا تھا۔ ناظرین، یہ واقعات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بیان فرمائے کہ یہ ہمارے لیے قصے کہانیاں ہیں، بلکہ اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ ہم ان قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک غضب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر غضب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے اس دل دہلا دینے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔